فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کی ذات باصفات کے نام، جو خالق ارض و سماوات ہے اور جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم اس رب کائنات کے حضور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتاب احادیث کا مجموعہ، نام اس کا میزان الحکمت، جلد اس کی چہارم، اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس رب کائنات کی مدد کے ساتھ وہ ہے صفحہ نمبر 691۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کتاب کو اور اس صفحے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس صفحے پہ جو باب تحریر ہے وہ ہے 1764 اور عنوان ہے مسجد زرار۔ تو جو پچھلی ریکارڈنگ تھی اس میں جو عنوان ہے وہ مسجد کا عنوان ہے۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس عنوان کے حوالے سے یہاں پہ تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی ایک آیت کو یہاں پر تحریر کیا گیا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ ترجمہ، اور وہ لوگ بریکٹ میں لکھا ہے بھی منافق ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کی گھات میں بیٹھنے کے واسطے مسجد بنا کر کھڑی کی ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لڑ چکا ہے، اور یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ اور ارادہ ہی نہیں کیا، اور خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مترجم۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ توبہ کی آیات نمبر 108 تا 110۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے حدیث شریف جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی جس حدیث کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 8322۔ مجمع البیان میں وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ کی تفسیر میں منافق لوگوں نے وہ مسجد ابو عامر راہب پادری کی گھات لگانے کے لیے بنا کر کھڑی کی تھی۔ وہ شخص ہے جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے لڑ چکا تھا۔ اس کی داستان کچھ یوں ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں رہبانیت اختیار کر چکا تھا اور اونی لباس پہنتا تھا۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے آپ کے خلاف لشکر جمع کرنے شروع کر دیے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد
وہ طائف کی طرف بھاگ گیا۔ جب طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ شام جا پہنچا، وہاں سے روم چلا گیا اور وہاں عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ شخص غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا باپ تھا۔ اس کا نام سرکار رسالت نے ابو عامر فاسق رکھا تھا۔ وہ منافقین کو پیغام بھجوایا کرتا تھا کہ تم تیار رہو اور ایک مسجد بناؤ، میں قیصر روم کے پاس سے کچھ لشکر لا کر مدینے پر چڑھائی کر دوں گا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دوں گا۔ چنانچہ منافقین اس کی آمد کے منتظر تھے کہ اس کے قیصر روم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قیصر روم کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ان لوگوں کی بدنیتی اور خبث باطنی سے مطلع فرما دیا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر عاصم بن عوف اجلانی اور مالک بن واشم کو ادھر روانہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اس مسجد زرار کو جا کر گرا دیں اور اسے جلا دیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار یاسر اور واحشی کو ادھر روانہ کیا، جنہوں نے اس مسجد کو جلا ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کی جگہ پر مزبلہ بنایا جائے اور اس میں مردار جانوروں کو ڈالا جائے۔ حوالہ مجموع البیان جلد 5 صفحہ 72 اور 73۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 21 صفحہ 252۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 694 پہ۔ یہاں سے نئی فصل کی ابتدا ہے۔ فصل نمبر ہے 11، عنوان ہے السجن اور بریکٹ میں لکھا ہے قید خانہ، اور باب کا نمبر ہے 1765 اور عنوان ہے قید خانہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ اور اس حوالے سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ یہاں پہ تحریر کیا گیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ ترجمہ: یوسف نے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں، اس کی نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہاں سے حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تحریر حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8323۔ قید خانہ 2 قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8324۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف قید خانے سے رہا ہوئے تو ان قیدیوں کے حق میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ تو ان لوگوں پر نیک لوگوں کے دلوں کو مہربان فرما اور ان پر قبریں مخفی نہ رکھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہر کے قیدی دوسرے لوگوں کی نسبت قبروں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے زندان کے دروازے پر لکھ دیا تھا، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان، رنج و غم کا گھر، دوستوں کی آزمائش کا اور دشمنوں کے لیے خوش ہونے کی جگہ ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 432۔ قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کاماز میں محبت، پرنتھسز میں ہے نمبر 1 اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے محبت ناگواریوں کو دعوت دیتی ہے۔ اگلی حدیث 8325۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے ایک قیدی ساتھی نے ان سے کہا، ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ ہم آپ کو نیکوکاروں سے سمجھتے ہیں، کے بارے میں حضرت یوسف بیمار کی تیمارداری کیا کرتے تھے، ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے اور قیدی پر تنگی کرنے کی بجائے آسانی سے کام لیتے۔
حوالہ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 425 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8326 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ 18 سال تک قید خانے میں رہے اور اس کے بعد 80 سال تک زندہ رہے۔ مجموعی طور پر آپ کی عمر 110 سال کی تھی۔ حوالہ تفسیر مجموع البیان جلد 5 صفحہ 266 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلا صفحہ ہے 696 اور اس پہ نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1766 اور عنوان ہے 2 قیدیوں میں سے ایک۔ حدیث کا نمبر ہے 8327۔ حرس 2 قیدیوں میں سے ایک ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8328۔ حقیقی قیدی وہ ہوتا ہے جسے دنیا نے آخرت کے بارے میں کچھ کرنے سے روک رکھا ہو۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 455 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف ہے تحریر ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں دنیا، اس کے بعد تحریر باب اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، نیز باب پھر انورٹڈ کامز ہے خدا بندہ دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا۔ آ گئے ہیں ہم اگلے صفحے پر۔ یہ صفحہ جو ہے 697 ہے اور اس صفحے سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 12 اور عنوان ہے الصحت۔ الصحت الف لام سین ہے تے اور بریکٹ میں لکھا ہے حرام کی کمائی۔ باب کا نمبر ہے 1767۔ عنوان ہے حرام کی کمائی اور اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید اور اس حوالے سے اس میں ایک آیت تحریر کی گئی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکلون للسحت۔ جھوٹی باتوں کو بڑے شوق سے سننے والے بڑے ہی حرام خور ہیں۔ قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63۔ یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8329۔ حرام کی کمائی کے 8 دروازے ہیں۔ حرام میں سب سے پہلے درجے پر فیصلے میں رشوت لینا ہے، دوسرے پہ زنا کے ذریعے کمائی کرنا ہے، نمبر 3 نر جانور کے ذریعے افزائش نسل کی قیمت لینا ہے، نمبر 4 مردار کی قیمت، نمبر 5 شراب کی قیمت، نمبر 6 کتے کی قیمت، نمبر 7 پچھنے لگانے کی کمائی اور نمبر 8 کاہن کی اجرت۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 4358 حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8330۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حرام کمائی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رشوت حرام کمائی ہے۔ پوچھا گیا فیصلہ کرنے میں، فرمایا وہ تو کفر ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث نمبر 4357 نور الثقلین جلد 1 صفحہ 633 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث آتی ہے 8331 جو ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ مردار کی قیمت، کتے کی قیمت، شراب کی قیمت، بدکار عورت کا مہر، فیصلوں میں رشوت اور کاہن کی اجرت، ان سب کا شمار حرام کمائی میں ہوتا ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 633 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8332۔ حرام کی کمائی کی کئی قسمیں ہیں، ان سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کا کام کرنے سے جو ملے اس کو لے لینا۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 634 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ صفحے کا نمبر ہے 699، نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 13، عنوان ہے السحر اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جادو۔
جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1768 اور عنوان وہی جادو، اور اس کے بعد قرآن مجید تحریر ہے، اور اس جادو کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت تحریر کی گئی ہے، اور اس آیت کا حوالہ ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: پھر جب وہ لوگ رسیوں کو سام بنا کر ڈال چکے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو وہ تو سب جادو ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اسے فوراً ملیا میٹ کر دے گا، کیونکہ اللہ تو ہرگز مفسدوں کا کام درست نہیں ہونے دیتا۔ نیچے قول مؤلف ہے۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت 102، سورہ اعراف کی 116، سورہ یونس کی 77، سورہ یوسف کی 67 اور 68، سورہ طٰہٰ کی 66 اور 69، سورہ قلم کی 51 اور 52، اور سورہ فلق کی 3 اور 4۔ اس کے بعد احادیث تحریر ہیں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8333۔ جو شخص تھوڑا یا بہت جادو سیکھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ آخری عہد ہوتا ہے، اس کی حد سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، البتہ اگر توبہ کر لے تو سزا معاف ہو جائے گی اور کفر سے باہر آ جائے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 210، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8334۔ چشم بد، افسوں، سحر اور فال نیک ان سب میں واقعیت ہے، البتہ فال بد اور ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا غلط ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 546، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8335۔ نجومی کاہن کی مانند ہے، کاہن جادوگر کی طرح ہے، جادوگر کافر کی مانند ہے اور کافر جہنمی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 79، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8336۔ ایک عورت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھ پر سختی کرتا ہے اور میں نے اس پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے دین کو خراب کر لیا ہے، تجھ پر ملائکہ کی لعنت ہے۔ 3 بار فرمایا، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے اور زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 214، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی اگلا صفحہ جو ہے وہ ہے 701 اور باب کا نمبر ہے 1769۔ عنوان ہے، مسلمان جادوگر کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 8337۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن کافر جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ فرمایا، کیونکہ شرک اور جادو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو سزا شرک کی ہے وہ جادو کی سزا سے زیادہ ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 248 اور وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 106، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 248، باب 1، جادوگر کی حد سزا قتل ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 576 اور 578۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 8338۔
جب دو عادل گواہ کسی مسلمان کے بارے میں گواہی دیں کہ اس نے جادو کیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 248 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8339۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جادوگر کو پکڑ لو تو اسے قتل کر دو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اور فرمایا کہ جب وہ پایا جائے تو اسے سے نہ رہنے دیا جائے۔ حوالہ المیزان جلد 14 صفحہ 199۔ اب آ گئے ہم اگلے باب پر۔ باب کا نمبر ہے 1770، عنوان ہے جادو کی قسمیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8340۔ ایک زندیق بریکٹ میں لکھا ہے کافر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو سوالات کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جادو کے متعلق بتائیں کہ اس کی اصل کیا ہے۔ جادوگروں کے متعلق جو عجیب و غریب باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان پر کیوں کر قادر ہوتے ہیں اور انہیں کیسے انجام دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جادو کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم طب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح اطباء نے ہر بیماری کے لیے ایک دوائی تیار کی ہوئی ہے، اسی طرح جادو کا علم ہے۔ جادوگروں نے ہر تندرستی کے لیے ایک آفت، ہر سلامتی کے لیے ایک مصیبت اور ہر معنی اور مقصد کے لیے ایک ہیلا گھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور قسم ہے جس سے کوئی چیز اچک لی جاتی ہے یا پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا جھوٹ گھڑا جاتا ہے یا پھر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک قسم اور وہ ہے جسے شیطان کے پیروکار ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جادو کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے بہتر چیز کے جو زیادہ نزدیک ہوتی ہے یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طب کی مانند ہے۔ جادوگر کسی شخص کے ساتھ ٹونا کرتا ہے تو وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، چنانچہ طبیب اس کا علاج کرتا ہے اور اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 62 صفحہ 21۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 704۔ باب ہے 1771، عنوان ہے ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر۔ حدیث کا نمبر ہے 8341۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں عبداللہ بن بصر مازنی سے ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچتے رہو، کیونکہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے۔ حوالہ در منصور جلد 1 صفحہ 100۔ اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 705۔ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 14، عنوان ہے السحق، الف لام سین ہے قاف، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چپٹی۔ جو اب باب ہے اس کا نمبر ہے 1772، عنوان ہے عورتوں کا آپس میں بدکاری کرنا۔ حدیث کا نمبر ہے 8342۔ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ عورتیں آئیں۔ آپ سے ایک عورت نے چپٹی پرنتھسس میں یہ بریکٹ میں لکھا ہے عورتوں کے باہم بدکاری کرنے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا زنا کی سزا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا اصحاب الرس کے واقعات میں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 75، نور الثقلین جلد 4 صفحہ 19۔ اس کے بعد اگلی حدیث 8343۔ سب سے پہلے اس
بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لواتت کے لام واو الف توئے تے عمل کو قوم لوط نے اپنایا، جس کی وجہ سے مرد مردوں کے ساتھ یہ عمل بجا لاتے رہے اور عورتوں سے بے نیاز ہو گئے۔ بس عورتیں مردوں کے بغیر رہ گئیں تو انہوں نے بھی آپس میں وہی کام کرنا شروع کر دیا جو مرد آپس میں کرتے تھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 76۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس صفحے پہ اس پچھلی حدیث کا حوالہ تحریر ہے، وہ اس کی روایت کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ حدیث 8344۔ ایک عورت اپنی کنیز کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے سوال کیا کہ آپ ان عورتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عورتوں ہی کے ساتھ عمل کرتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں سامنے لایا جائے گا، انہیں آگ کا لباس، آگ کے موزے اور آگ ہی کا مقنا پہنایا جائے گا۔ حوالہ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 19۔ اور اس کتاب کا اگلا صفحہ کا نمبر ہے 707، فصل ہے 15، عنوان ہے السحریہ اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسخرے بازی۔ جو السحریہ کے ہجے ہیں وہ الف لام سین ہے رے یہ ہے۔ باب ہے 1773، عنوان ہے مسخرہ پن، اور اس کے ذیل میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں تحریر ہے قرآن مجید اور اس کے بعد آیات قرآنی ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت یہاں پہ تحریر کی ہے وہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ترجمہ: اے ایماندارو، تم میں سے کسی قوم کا مرد دوسری قوم کے مردوں کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے وہ لوگ خدا کے نزدیک اچھے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بھی بہتر ہوں۔ دوسری آیت جو یہاں پہ تحریر ہے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ترجمہ: تو تم لوگوں نے انہیں مسخرہ بنا لیا یہاں تک کہ ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار۔ کیا تم ان سے ناحق مسخرہ پن کرتے تھے یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پلٹ گئی تھیں؟ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8345۔ اے ابن مسعود، جو لوگ میری سنت کی اقتداء کرتے ہوئے فرائض الہی کو بجا لاتے ہیں، ان پر جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے تم لوگوں نے انہیں مسخرہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج میں نے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 102، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8346۔ جو لوگ دنیا میں استہزاء کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ادھر آؤ، چنانچہ وہ رنج و غم کی حالت میں آئے گا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے بہشت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے لیے ایک اور دروازہ کھولا جائے گا اور اسے پکارا جائے گا تو وہ نہیں آئے گا۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 8328، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8347۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 14 کے بارے میں فرمایا، یہ منافقین کے کاہن تھے جو شیطانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ اور تمہارے دین پر ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بے وقوف بناتے اور آمنن ہم ایمان لائے کہا کہ ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 25، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8348۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے ان سے سچی محبت کی توقع نہ رکھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 144، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 710 پہ۔ اس پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 16، عنوان ہے سخاوت، اور باب بھی یہی اسی عنوان سے ہے سخاوت، لیکن اس کا نمبر ہے 1774۔ تو اس کے ساتھ آج کی اس صدا بندی کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں ہم یہیں سے ابتدا کریں گے، گویا صفحہ نمبر 710، فصل نمبر 16، عنوان سخاوت۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔